حضرت معاذ ابن جبل سے کہا تھا ہر نماز کے بعد یہ دعا کرنا مت بھولنا۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ بہت مختصر سی دعا ہے، اللہم اعنی، اے اللہ میری مدد فرما، علی ذکرک، کہ میں تیری یاد کر سکوں، میں تیرا ذکر کر سکوں، و شکرک، اور میں تیرا شکر ادا کر سکوں، و حسن عبادتک، اور میں تیری عبادت اچھی طریقے سے انجام دے سکوں، تیری عبادت اچھی طریقے سے کر سکوں، اس پر تو میری مدد فرما۔ اللہ کی مدد نہ ہو، اللہ کی توفیق نہ ہو تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتا۔ کیا ہے؟ ایک تو شکر، زبان، دل کے اندر یہ احساس کہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، دل کے اندر یہ احساس ہو۔ بعض مرتبہ ہم زبان سے تو کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ کا شکر ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، لیکن دل میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے، یہ احساس ہوتا ہے۔ تو دل کے اندر یہ احساس ہو کہ میرے پاس جو کچھ ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، دل کے اندر یہ احساس ہو، زبان پر اللہ کا شکر ہو، الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے، اللہ کی مہربانی ہے، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اور تیسرا شکر کیا ہے؟ عمل کے ذریعے سے، عمل کے ذریعے سے اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ ہے اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان کو عملی طور پر کریں، اور اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 148 سے کر رہے ہیں۔ قبلے کی تبدیلی کا ذکر چل رہا ہے۔ جب قبلہ تبدیل ہوا، بیت المقدس سے بیت اللہ کعبے کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ لوگ اعتراض کریں گے، سوال اٹھائیں گے، مسلمانوں کو، اہل ایمان کو کنفیوز کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ رخ کرنے والا ہے، ہر ایک کا ایک قبلہ ہے۔ بنی اسرائیل کے لیے، جو اہل کتاب ہیں، یہودی اور عیسائی، ان کے لیے ایک قبلہ تھا جس کی طرف وہ رخ کر رہے تھے۔ اسی طرح بنی اسماعیل، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اب ایمان لانے والے ہیں، اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں، آخری نبی ہیں، ان کے لیے بھی ایک خاص قبلہ ہے، اور وہ قبلہ یہی تھا، بیت اللہ، کعبہ۔ لہٰذا اگر اس کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمانوں سے یہ کہا گیا کہ یہ اعتراض کرتے رہیں گے، سوالات کرتے رہیں گے، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تمہارے اللہ کی طرف سے تو یہ حکم آ گیا ہے کہ کعبے کی طرف رخ کر کے تمہیں نماز ادا کرنی ہے، اب تم نیکی کے کاموں میں آگے بڑھو، ان کی باتوں کی طرف دھیان مت دو، ان کے سوالات کی طرف توجہ مت کرو، نیک کاموں میں لگے رہو، نماز ادا کرو، قبلہ رخ ہو کے اللہ کی عبادت کرو۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، یہ جو بحث کر رہے ہیں اور تم سے الجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان سے زیادہ مت الجھو، بحث مت کرو۔ ان کو بھی اور تم کو بھی اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے، سب کو اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں حاضر کرے گا، اس دن فیصلہ کرے گا، اور اس دن حق، سچ اور باطل یہ
دونوں کے درمیان فرق کر دیا جائے گا۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آگے فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ جہاں کہیں بھی نکلیں تو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف، محترم مسجد یعنی کعبے کی طرف کر لیں، کیونکہ جب یہ حکم آیا تھا نا قبلہ چینج کر لو تو آپ مدینے میں تھے، یعنی جو آپ کی رہائش تھی، ٹھہرنے کی جگہ تھی، آپ کا جو مقام ٹھکانہ تھا وہاں تھے۔ تو کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ قبلے کی طرف رخ کرنا اپنے ٹھکانے پہ ہو، جیسے ہم اپنے مقام پر ہیں یا مسجد میں نماز ادا کر رہے ہیں اسی وقت ہے، سفر میں تو آپ کسی طرف بھی رخ کر کے نماز ادا کر لیں چل جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں، سفر میں بھی قبلے کی طرف رخ کرنا ہے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہی تمہارے رب کی طرف سے فیصلہ ہے، یہ حق ہے، اور جو کچھ تم عمل کرو گے اللہ اس سے غافل نہیں۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اللہ کی طرف سے پھر تاکید کی جا رہی ہے کہ اپنے وطن میں رہو، اپنے ٹھکانے پہ رہو تو بھی مسجد حرام کی طرف، بیت اللہ کی طرف رخ کرنا ہے، اور سفر میں رہو، جہاں کہیں بھی رہو اسی کی طرف رخ کرنا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہے۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کے لیے اب اس میں کوئی حجت، کوئی بحث، کوئی دلیل باقی نہ رہے۔ اصل میں جو پہلی آسمانی کتابیں تھیں جن کو بنی اسرائیل مان رہے تھے، تورات وغیرہ میں، تو تورات وغیرہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشین گوئیاں تھیں، بھوشیہ وانیاں تھیں۔ اس میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ آخری نبی جو آئیں گے وہ اسماعیل کی اولاد میں سے آئیں گے، اور ان کا جو قبلہ ہوگا وہ بیت اللہ ہوگا، کعبہ ہوگا، اور جو پہلے نبی آتے رہے وہ سب بنی اسرائیل میں سے آئے، یہودی جن کو مانتے ہیں یا عیسائی مانتے ہیں، اور ان کا قبلہ بیت المقدس تھا۔ یہ تورات میں لکھا ہوا ہے۔ اب اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ہی نماز پڑھتے رہتے تو تورات کے پڑھنے والے کہتے کہ تو اسماعیل کی اولاد میں آخری نبی آئے ہیں، ہماری کتابوں میں تو یہ لکھا ہے ان کا قبلہ تو کعبہ ہوگا جو ابراہیم نے تعمیر کیا ہے، اور یہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ سوال کھڑا کرتے۔ اور جو مشرک تھے، بتوں کی پوجا کرنے والے، عرب کے رہنے والے، مکہ کے باشندے، تو وہ یہ اعتراض کرتے کہ یہ تو کہتے ہم ابراہیم کے ماننے والے ہیں، محمد کہتے میں ابراہیم کی اولاد میں سے ہوں، اور ہم ملت ابراہیم کو ماننے والے، ابراہیم کے طریقے کو ماننے والے، ابراہیم نے تو یہ کعبہ بنایا ہے، یہ تعمیر کیا ہے، اس کی طرف تو رخ کر کے نماز نہیں پڑھ رہے۔ وہ یہ اعتراض کرتے، مشرک الگ اعتراض کرتے، اور یہود اور عیسائی یہ الگ اعتراض کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اب یہ حکم دے دیا ہے کہ تم کعبے کی طرف نماز پڑھو رخ کر کے، اور اعتراض اور سوالات اور ان کی بحث کی طرف توجہ مت کرو۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، جو سمجھنا چاہے گا سمجھ جائے گا، وہ یہ کہے گا اللہ کی طرف سے حکم ہے، یہ پہلے اللہ کا حکم ادھر رخ کرنے کا تھا، اب اللہ نے ادھر رخ کرنے کا حکم دے دیا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور اللہ کا جو فیصلہ ہوگا اس کو ہم مانیں گے۔ لیکن جو لوگ ظالم ہیں، ضدی ہیں، ہٹ درم ہیں، اور انصاف سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا منہ کوئی بند نہیں کر سکتا۔ کتنے بھی آپ اچھا کر لینا، ان کا منہ آپ بند نہیں کر سکتے، وہ تو اعتراض کریں گے ہی کریں گے۔ اب جب قبلہ تبدیل ہوا تو یہودی کہنے لگے، عیسائی بیت المقدس جن کا قبلہ تھا وہ کہنے لگے کہ ہمارا جو قبلہ ہے بیت المقدس، اس کا حق ہونا، سچ ہونا ان پر واضح ہو گیا تھا، تبھی تو 16 مہینے ادھر رک کر کے انہوں نے نماز پڑھی ہے، اور اب جو رخ پھیر لیا ہے دوسری طرف تو اس سے ہم سے حسد کرنے لگ گئے، جلنے لگ گئے، اور حسد اور جلن کی وجہ سے ہمارا قبلہ چھوڑ دیا ہے، دوسری طرف رخ کر لی۔ وہ یہ باتیں کریں گے۔ اور جو مشرک ہیں، مکہ کے لوگ ہیں، وہ کہیں گے کہ ہم تو پہلے ہی اسی کعبے کی طرف رخ کر رہے تھے، اور یہی کعبہ ہے ابراہیم نے بنایا ہے، اور اب محمد پر یہ بات واضح ہو گئی ہے، کھل گئی ہے کہ یہ کعبہ صحیح ہے، تو ہماری ایک بات کو تو انہوں نے مان لیا، اب آہستہ آہستہ ہماری دوسری باتیں بھی یہ مان لیں گے، اس طرح کی باتیں کریں گے۔ تو جتنے منہ ہوتے ہیں اتنی باتیں ہوتی ہے، اس لیے اللہ نے حکم دیا
کہ جو ظالم لوگ ہیں، انصاف سے کوئی لینا دینا نہیں، صحیح بات سے جن کو کچھ لینا دینا نہیں، وہ تو اعتراض ہی کریں گے۔ فلا تخشوہم، ان سے مت ڈرو، ان کے اعتراض، ان کے سوال کی طرف دھیان ہی مت دو، اپنے کام میں لگے رہو۔ وخشونی، مجھ سے ڈرو، مجھ سے تعلق قائم کرو اور نیکیوں میں آگے بڑھتے رہو، یہ کام کرو۔ آپ دیکھ لیجئے، آپ اسلام کے بارے میں لوگوں کو کتنا سمجھا لیں، جو سمجھنے والے ہیں، انصاف سے جن کا تعلق ہے، اچھے خاصے لوگ ہیں، سمجھدار ہیں، وہ تو آپ کے سمجھانے سے سمجھ جاتے ہیں۔ لیکن جو ضدی ہیں، ہر درم ہیں، جنہوں نے یہ ٹھان لیا ہم کو ماننا ہی نہیں، تسلیم ہی نہیں کرنا ہے، وہ روز کوئی نیا مدعا لے کے آئیں گے، روز کوئی نیا ایشو کھڑا کریں گے، روز کوئی ایک نیا سوال لے آئیں گے اور مسلمانوں کو کنفیوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ یہاں دیکھ لیجیے، ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں، ہر روز کوئی نہ کوئی نیا مدعا لے آتے ہیں ایسے لوگ۔ اللہ نے فرمایا ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھ سے ڈرو اور نیکیوں کے کاموں میں لگے رہو۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، میں نے یہ جو قبلہ تبدیل کرنے کا حکم دیا ہے، یہ اس وجہ سے کہ میں اپنی نعمت تم پر مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی جو ملت تھی، خاص ملت تھی، ان کے لیے خاص قبلہ تھا، تم ایک خاص امت ہو، خاص ملت ہو، تمہارے لیے بھی خاص قبلہ ہونا چاہیے، یہ میں نے تمہارے لیے حکم آرڈر جاری کر دیا ہے، اور اب اس کی طرف رخ کرو گے تو ہی ہدایت پر رہو گے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جس طرح بنی اسرائیل میں ہم نے نبی بھیجے ان کے لیے، یہودیوں میں، عیسائیوں میں، اہل کتاب میں، وہ ان کے نبی تھے۔ اب یہ ایک نئی امت ہے، ایک نئی ملت ہے، تو نئی ملت کے لیے نیا قبلہ بھی ہونا چاہیے اور خاص نبی ہونا بھی چاہیے۔ تو ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر اس امت کے لیے بھیجا ہے، تو کعبہ کو بھی خاص اس امت کے لیے فکس کر دیا ہے، خاص کر دیا ہے کہ عبادت میں، نماز میں اس کی طرف رخ کریں۔ جس طرح ہم نے تمہارے بیچ میں تم ہی میں سے ایک رسول کو بھیجا ہے، یتلو علیکم آیاتنا، اس رسول کا بھیجے جانے کا ایک مقصد یہ ہے کہ یہ رسول اس کتاب کی آیتیں تلاوت کر کے تمہیں سنائے، قرآن پڑھ کے تمہیں سنائے، وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہیں پاک و صاف کرے۔ نبی کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ انسانوں کو پاک و صاف کرنا ہے، گندے عقیدے کو ختم کرنا ہے، گندے عقیدے کی جگہ اچھا صاف ستھرا عقیدہ لوگوں کے دل و دماغ میں ڈالنا ہے اور اس پر انسانوں کو لانا ہے، لوگوں کو لانا ہے۔ تو گندے عقیدے سے نبی پاک کرتا ہے، گندے اخلاق سے نبی پاک کرتا ہے، گندے اعمال سے اور کاموں سے نبی پاک کرتا ہے۔ یہ نبی کا بھیجنے کا اور پیدا کیے جانے کا مقصد تھا۔ یزکیکم، تزکیہ کرے، تزکیہ کہتے ہیں صاف ستھرا کرنے کو، تو نبی یہ کرے گا، اچھے اخلاق سے تمہیں آراستہ کرے گا اور سجائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ پڑھیں اور اس وقت جو حالات تھے وہ پڑھیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو جاہلیت کے زمانے میں تھے کس طرح کے حالات تھے وہ پڑھیں، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کا تذکریہ کیا، ان کے دل پر محنت کی، ان کے دل کو دھویا، ان کے دلوں کو صاف کیا، وہ آپ پڑھیں۔ پہلے اگر وہ چور تھے، بعد میں لوگوں کے مال کی حفاظت کرنے والے بن گئے، پہلے اگر ڈاکو تھے، لٹیرے تھے، لوگوں کا مال لوٹ لیتے تھے، تو بعد میں وہی لوگ لوگوں کے مال اور دولت کی حفاظت کرنے والے بن گئے۔ پہلے اگر وہ کسی کی عزت و آبرو پر حملہ کرنے والے تھے، بعد میں ان کے ایسے اخلاق ہو گئے کہ دوسروں کی عزتوں کی حفاظت کرنے والے بن گئے۔ پہلے اگر بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسی تعلیم دی، ان کے دلوں کو ایسا پاک و صاف کیا کہ وہ اپنی بیٹیوں کی حفاظت کرنے والے نہیں بلکہ دوسروں کی بیٹیوں کی پرورش کرنے والے اور ان کی حفاظت کرنے والے بن گئے۔ پہلے اگر وہ قتل کر دیتے تھے، خون ریزی کرتے تھے، اور کسی کو قتل کرنا ان کے نزدیک کوئی چیز ہی نہیں تھی، بالکل آسان چیز سمجھتے تھے، لیکن بعد میں کسی کو ذرا بھی تکلیف پہنچانا ان کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ یہ تزکیہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کے دل و دماغ کو صاف کر دیا اور اچھے اخلاق سے آراستہ کر دیا، ان کو سجا دیا۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور یہ نبی تمہیں کتاب سکھائے گا، قرآن سکھائے گا، والحکمت، یہ حکمت، دانائی، سمجھداری، گہرائی کی باتیں، دانش مندی، عقل مندی کی باتیں نبی تمہیں سکھاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور یہ نبی ایسی باتیں تمہیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے،
ان کو پتہ ہی نہیں تھا اس وقت جب قرآن نازل ہوا تھا کہ ناپاکی کیا ہوتی ہے، پاکی کیا ہوتی ہے، حلال کیا ہوتا ہے، حرام کیا ہوتا ہے۔ اب حلال و حرام کی تمیز کے بغیر، پاکی ناپاکی کے بغیر زندگی بسر کر رہے تھے۔ رشتہ داروں کے خیال رکھنا کیا ہوتا ہے، ماں باپ کی عظمت اور ان کا ادب و احترام کیا ہوتا ہے، ایسی چیزیں جن سے وہ ناواقف تھے، نبی نے آ کر ان کو سکھائی۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے لیے خاص قبلہ بنا دیا، ایک خاص نبی تمہارے درمیان بھیج دیا جس نے تم پر محنت کی، تمہارے دلوں کو صاف کیا۔ یہ میرا بڑا احسان ہے تم پر، لہٰذا تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح یاد کرتا ہے؟ حدیث قدسی ہے، حضور نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ مجھے اپنے جی میں، اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی بندے کو اپنے جی میں یاد کرتا ہوں۔ اور بندہ جب کسی مجمع میں میرا تذکرہ کرتا ہے، میرا ذکر کرتا ہے، تو میں اس بندے کا ذکر اس سے بہتر مجمع میں، یعنی فرشتوں کے مجمع میں اس کا ذکر کرتا ہوں، اس کا چرچا کرتا ہوں۔ اور بندہ میری طرف چل کے آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ اللہ کو جتنا یاد کرے گا بندہ، اللہ بھی اس کا خصوصی خیال رکھے گا اور اس کو یاد رکھے گا۔ وَاشْكُرُوا لِي، میرا ذکر کرو، مجھے یاد رکھو اور میرا شکر ادا کرو۔ اللہ کو یاد رکھنا ہر وقت اور اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ شکر کیا ہے؟ ایک تو شکر دل کے اندر یہ احساس کہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، دل کے اندر یہ احساس ہو۔ بعض مرتبہ ہم زبان سے تو کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ کا شکر ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، لیکن دل میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے، یہ احساس ہوتا ہے۔ تو دل کے اندر یہ احساس ہو کہ میرے پاس جو کچھ ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، دل کے اندر یہ احساس ہو، زبان پر اللہ کا شکر ہو، الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے، اللہ کی مہربانی ہے، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اور تیسرا شکر کیا ہے؟ عمل کے ذریعے سے، عمل کے ذریعے سے اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ ہے اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان کو عملی طور پر کریں، اور اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے باز رہیں، یہ بھی ایک عمل کے طور پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور بندہ جب شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ کر دیتا ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے۔ اسی لیے اہل عرب کہتے ہیں الشکر جالب للنعمہ، شکر جو ہے نا یہ نعمت کو کھینچنے والا ہے، نعمتیں آپ کی طرف کھینچے گی۔ جتنا اللہ کا شکر ادا کریں گے، جو بھی نعمت ہے جس پر آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں وہ نعمت کو آپ کھینچ رہے ہیں۔ اور شکر ادا کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے نعمت کو باندھ دیا ہے۔ جس طرح کوئی آپ شکار کر کے لاتے ہیں کوئی چیز، آپ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں تو وہ بھاگ جائے گی، لیکن اگر اس کو رسی سے باندھ دیا تو وہ چیز آپ بھاگے گی نہیں۔ کوئی نعمت آپ کو ملی ہوئی ہے، آپ کو جوانی ملی ہوئی ہے، آپ کو صحت و تندرستی ملی ہوئی ہے، آپ کو اولاد ملی ہوئی ہے، آپ کو دنیا کی بہت ساری چیزیں ملی ہوئی ہے، دنیا کے اسباب ملے ہوئے ہیں، ان پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں گے تو گویا آپ نے ان نعمتوں کو باندھ دیا ہے۔ وہ نعمتیں ضائع نہیں ہوں گی، وہ نعمتیں ختم نہیں ہوں گی، ان نعمتوں میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالتے رہیں گے اور اس میں اضافہ فرماتے رہیں گے۔ تو مجھے یاد کرو، میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، میری ناشکری مت کرو، ناقدری مت کرو۔ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل سے کہا تھا ہر نماز کے بعد یہ دعا کرنا مت بھولنا۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ بہت مختصر سی دعا ہے، اللہم اعنی، اے اللہ میری مدد فرما، علی ذکرک، کہ میں تیری یاد کر سکوں، میں تیرا ذکر کر سکوں، و شکرک، اور میں تیرا شکر ادا کر سکوں، وہ حسن عبادتی کا، اور میں تیری عبادت اچھی طریقے سے انجام دے سکوں، تیری عبادت اچھی طریقے سے کر سکوں، اس پر تو میری مدد فرما۔ اللہ کی مدد نہ ہو، اللہ کی توفیق نہ ہو تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتا ہے۔ اگر ہم اس وقت بیٹھے ہیں اور قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے۔
نہ میرا کچھ کمال ہے اس میں، نہ آپ کا کچھ کمال ہے۔ میرے اور آپ جیسے کتنے قرآن کو ماننے والے، نبی کو ماننے والے، اللہ کو ماننے والے، جن کو سب پتہ ہے کہ نماز بھی پڑھنی چاہیے اور قرآن کریم کا بھی ہم پر حق ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے، اس کے لیے آدھا گھنٹہ نکالنے کی توفیق نہیں ہو رہی، لیکن اللہ نے ہمیں توفیق دی۔ یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، یہ قدم اٹھتے نہیں، اٹھائے جاتے ہیں، یہ اللہ اٹھواتے ہیں۔ تو جو بھی چیز ہے یہ اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے، تو اللہ سے توفیق مانگتے رہنا چاہیے۔ تو دعا بہترین دعا ہے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ آگے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ جب قبلے کی چینجنگ کا حکم آیا، قبلہ تبدیل کر دیا گیا، تو ابھی آپ کو بتایا گیا کہ لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کی، مشرکین الگ سے اعتراض کرنے لگے، منافقین الگ سے پریشان کرنے لگے، اہل کتاب نے الگ سے کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اس وجہ سے انسان پریشان ہو جاتا ہے، کیا کرے، فلاں یہ اعتراض کر رہا ہے، فلاں یہ کہہ رہا ہے، اس سے پریشان ہو جاتا ہے انسان۔ تو اہل ایمان بھی پریشان ہو گئے۔ جب کوئی نیا ایشو کھڑا کر دیا جائے مسلمانوں کے خلاف، تو آپ دیکھیے ہم بھی ذہنی طور پر تھوڑا پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا ہو گیا۔ اب طرح طرح کے اعتراضات ہو رہے ہیں، پریشانیاں کھڑی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان پریشانیوں سے نمٹنے کا فارمولہ ہم بتاتے ہیں، پریشانیاں آسان ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، ہلکی ہو جائے گی۔ وہ فارمولہ یہ ہے کہ اے ایمان والو استعینوا بالصبر والصلاۃ، ان پریشانیوں کا، کافروں کی، منافقوں کی، مخالفین کی باتوں کا مقابلہ کرو اور اس میں مدد طلب کرو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے۔ صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے۔ صبر کہتے ہیں حوصلے کو، صبر کہتے ہیں ہمت کو، صبر کہتے ہیں پختہ ارادے کو، آدمی کا حوصلہ ہو، ہمت ہو اور اس کے اندر ایک جذبہ ہو بلند، تو پھر انسان تمام حالات کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ صبر کی زیادہ اہمیت ہے، اسی لیے نماز سے پہلے صبر کو لایا گیا ہے۔ صبر کے ذریعے سے مدد طلب کرو، اور جس آدمی کے اندر صبر ہوگا نا وہی نماز پڑھ سکتا ہے۔ جس کے اندر حوصلہ نہیں ہے وہ سردی گرمی میں نمازیں چھوڑ دے گا، ذرا سی بھی پریشانی آ گئی، زیادہ سردی ہو گئی، زیادہ گرمی ہو گئی، زیادہ حالات آ گئے، نماز چھوڑ دے گا۔ حوصلہ ہوگا جس کے اندر وہ نماز بھی پڑھے گا۔ تو فرمایا کہ صبر کے ذریعے سے حالات کا مقابلہ کرو اور نماز کے ذریعے سے۔ اور اوپر کہا گیا کہ مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو، تو نماز سب سے بہترین ذکر ہے۔ اقم الصلاۃ لذکری، حضرت موسیٰ سے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میری یاد کے لیے، میری ذکر کے لیے نماز قائم کرو۔ نماز سے بہترین کوئی ذکر نہیں، نماز سے بہترین کوئی عبادت نہیں، اور نماز کے ذریعے سے بھی بندے کا تعلق اپنے پیدا کرنے والے سے جڑ جاتا ہے، اللہ سے جڑ جاتا ہے، گویا اللہ سے بندہ بات کر رہا ہے۔ جب اللہ سے سب سے بڑی ذات سے تعلق قائم ہو گیا تو حالات کا مقابلہ کرنا بھی انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے، مشکلات بھی اس کے لیے ہلکی ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب حالات مخالف ہوتے تھے، پریشانیاں ہوتی تھی، یہاں تک کہ اگر آندھی چلتی تھی، آندھی طوفان چلے تو بھی آدمی پریشان ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، ہلاکت ہو جائے گی۔ آندھیاں چلتی تھی، کڑاکے ہوتے تھے، بجلی چمکتی تھی، بادل گرجتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو جاتے تھے اور نماز کی طرف فزع الی الصلاۃ، نماز کا سہارا لیا کرتے تھے۔ تو صبر ہے، حوصلہ ہے اور نماز ہے۔ ان دو چیزوں کو، یہ دو فارمولے ہیں، اگر مسلمان اختیار کر لیں، ان کو اپنا لیں، تو کسی کا اعتراض اسے پریشان نہیں کرے گا، اور کتنے بھی حالات مخالف بنا لیے جائیں اس کے لیے وہ آسان ہوتے چلے جائیں گے، ان کا مقابلہ کرنا انسان کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، حوصلہ رکھنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کی معیت، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، اور اللہ کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے اللہ ان کی مشکلات کو دور کر دیتے ہیں، حالات کا مقابلہ کرنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور زندگی میں آگے بڑھنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ جب غزوہ بدر ہوا، لڑائی ہوئی بدر کی پہلی، تو اس میں تقریباً 14 جو مسلمان تھے وہ شہید ہوئے۔ 6 مہاجر تھے جو ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے،
اور 8 انصار تھے جو مدینے کے ہی باشندے تھے، جنہوں نے ان کو ٹھکانہ دیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی تھی۔ تو یہ 14 لوگ شہید ہوئے تھے۔ جب یہ لوگ شہید ہوئے تو منافق قسم کے جو دوغلے قسم کے لوگ تھے، انہوں نے یہ باتیں کی کہ دیکھو محمد کی حمایت کرنے کی وجہ سے، محمد کا ساتھ دینے کی وجہ سے اور محمد پر ایمان لانے کی وجہ سے انہوں نے اپنی جانیں گنوا دی، انہوں نے اپنا نقصان کر لیا۔ زندگی کی راحت سے، آرام سے، سکون سے، زندگی کے اطمینان اور چین سے یہ ہاتھ دھو بیٹھے، اس دنیا سے چلے گئے، مار دیے گئے۔ یہ انہوں نے کہا، اپنا نقصان کر لیا، اپنی زندگی میں مست رہتے، مگن رہتے، اپنے کام کرتے رہتے، محمد کا ساتھ نہ دیتے تو یہ انجام نہ ہوتا، یہ مار دیے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے ہیں تم ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے، تمہیں احساس نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑا مقام دے رکھا ہے، چونکہ صبر کرنے والوں کا ہے نا، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو صبر کی 2 کیٹیگریاں ہیں، ایک اعلیٰ درجے کا صبر ہے۔ اعلیٰ درجے کا صبر کیا ہے کہ بندہ اللہ کے لیے میدان جنگ میں ڈٹ جائے، اور میدان جنگ میں ڈٹ جانے کے بعد کافروں کا، مخالفوں کا مقابلہ کرے، یہاں تک کہ اپنے خون کا آخری قطرہ بہا دے، خون کا آخری قطرہ بہا دیا، اپنی جان بھی قربان کر دی، تو یہ ڈٹ گیا ہے اللہ کے لیے اور شہید ہو گیا ہے۔ یہ صبر کا اعلیٰ درجہ ہے، کیونکہ شہادت ہر ایک کو نہیں ملتی ہے، بھاگنے والوں کو نہیں ملتی ہے، اور میدان چھوڑنے والوں کو نہیں ملتی ہے، ڈٹ جانے والوں کو ہی ملتی ہے۔ تو یہ صبر کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اللہ کی خصوصی رحمت، اللہ کا خصوصی فضل و مہربانی ان لوگوں کے ساتھ ہے۔ اللہ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں یہ مردہ نہیں ہے، زندہ ہے۔ اور صبر کا دوسرا درجہ کیا ہے؟ عام لوگوں کے ساتھ ہے، عام اہل ایمان کے ساتھ ہے، کیونکہ اہل ایمان کو آزمائشیں آتی رہیں گی، پریشانیاں آتی رہیں گی، یہ اللہ نے کہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اے ایمان والو ہم تمہیں ضرور بضرور آزمائیں گے، کبھی ڈر سے، خوف سے، ایسا لگے گا کہ تمہارے دشمن تم پر ٹوٹ پڑے ہیں اور تمہارا خاتمہ کر دیں گے، تمہیں جان کا نقصان پہنچائیں گے، مال کا نقصان پہنچائیں گے، کاروبار میں نقصان پہنچائیں گے، اور بھوک کے ذریعے سے کبھی کھانے کو نہیں ملے گا، قحط سالی آئے گی، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، کبھی مال کم ہو جائے گا، کبھی جانیں کم ہو جائے گی، کسی کا انتقال ہو جائے گا، بیٹے کی موت ہو جائے گی، وفات ہو جائے گی، اور کبھی پھلوں کی کمی ہو جائے گی۔ ان تمام چیزوں کے ذریعے سے کبھی زمین غلہ نہیں اگائے گی، کبھی باغات ہیں تو ان پر پھل نہیں لگیں گے، ان مختلف چیزوں کے ذریعے سے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ یہ مشکلات ہیں، یہ مصیبتیں ہیں، یہ پریشانیاں ہیں، یہ تمہارے سامنے آتی رہے گی۔ یہ اہل ایمان، عام اہل ایمان کا ذکر ہے، اور ان مشکلات میں اگر وہ صبر کریں، صبر کہتے ہیں جب پہلی مرتبہ ہمارے دل کو چوٹ پہنچے اور ہم زبان پر کوئی ایسا جملہ نہ لے آئیں کہ اللہ کے فیصلے پر راضی نہ ہونا جس سے ظاہر ہوتا ہو۔ پہلی مرتبہ ہماری چوٹ پہنچی اور ہم نے کہا جو کچھ اللہ نے کیا ہم اس فیصلے پر راضی ہیں، یہ ہے صبر۔ ورنہ پہلی مرتبہ زبان ہمارے دل کو چوٹ پہنچی اور ہم کہتے ہیں مختلف جملے وہ، کیا اللہ کو میں ہی ملا تھا، کیا اللہ کو ہمارا ہی بیٹا دکھا تھا، کیا اللہ کو ہم ہی دکھے تھے، ہمارا کاروبار ہی دکھا تھا کہ یہ نقصان ہو گیا، اس طرح کے جملے بول دیتے ہیں۔ اور بعد میں تو آدمی کو ہر ایک کو صبر آ جاتا ہے کچھ دن گزرنے کے بعد۔ جب پہلی مرتبہ چوٹ ہمارے دل کو پہنچے، تکلیف پہنچے، اس وقت ہم کہہ دیں جو اللہ نے کیا ہم اس کے فیصلے پر راضی ہیں۔ یہ صبر کر لے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ایسے صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو ہماری طرف سے۔ اور اللہ نے ایسے صبر کرنے والوں اور شکر کرنے والوں کی تعریف کی ہے اپنے قرآن کریم میں۔ حضرت ایوب کا واقعہ سنایا، انبیاء کا ذکر کیا، ان سب سے کہا کہ یہ سب بہترین بندے تھے اور صبر کرنے والے تھے، کل من الصابرین۔ حضرت ایوب کا آپ دیکھیے واقعہ پڑھیے، اللہ نے خوب نوازا تھا، خوب مال، خوب دولت، خوب اولاد، ہر طرح سے ان کو بہت نوازا تھا۔ تو جب نوازا تھا تب اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے، اللہ کے فیصلوں پر راضی تھے، اور اچانک حالات ایسے پلٹے کہ اولاد بھی ختم ہو گئی، کاروبار بھی ختم ہو گیا،
اور بدن پر بھی بیماری پڑ گئی، 17 سال تک جھیلتے رہے، ایک لمحے کے لیے بھی 17 سال میں کوئی ایسا جملہ زبان پر نہیں آیا جس سے یہ ظاہر ہوتا ہو کہ اللہ کے اس فیصلے پر راضی نہیں۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے، پہلے فقیر تھے بعد میں مالدار ہو گئے، پہلے بری حالت تھی اچھے ہو گئے، پہلے بیمار تھے صحت مند ہو گئے، تو آدمی بعد میں بہت شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ نے بہت نوازا۔ لیکن پہلے آپ اچھی حالت میں تھے اور بعد میں بری حالت میں ہو گئی، یہ انسان کے لیے بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ پہلے مالدار تھے اب فقیر بن گئے، پہلے صحت مند تھے اب بیمار بن گئے، اب یہ حالت ہوتی ہے، بہت آزمائش کی ہوتی ہے۔ تو حضرت ایوب کے ساتھ الٹا معاملہ ہو گیا، لیکن 17 سال میں زبان پر یہی آتا رہا، میرے رب نے وہ دیا تھا اس پر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اس کے فیصلے پر راضی تھا، نعمتیں دی تھی، اب اللہ نے لے لی ہے تو اس کے فیصلے پر میں راضی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جملہ کا نعم العبد، نعم العبد، بندہ میرا کتنا بہترین بندہ تھا۔ یہ جملہ اتنا وزنی جملہ ہے، اللہ اس انداز سے حضرت ایوب کی تعریف کر رہے ہیں کہ دونوں حالتوں پر وہ صبر کرنے والے تھے اور راضی تھے۔ یہ جملہ ایسا ہے کہ زمین اور آسمان کے سارے خزانوں کو ایک پلے میں رکھ دیا جائے اور ایک جملے کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو یہ بھاری پڑ جائے گا۔ اللہ جس کے بارے میں کہہ رہے ہیں نعم العبد، میرا بندہ ایوب بہترین بندہ تھا۔ تو ایسے جو صبر کرنے والے ہیں ان کو خوشخبری سنا دیجیے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کوئی بھی مصیبت پہنچے، پریشانی پہنچے، وہ آسان کیسے ہوگی؟ وہ آسان ہونے کا فارمولہ اللہ بتا رہے ہیں، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم بھی اللہ کے لیے ہیں، یہ چیز بھی اللہ ہی کی تھی، سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ ذہن و دماغ پر بندے کے سوار ہو، میں بھی اللہ کا، بیٹا فوت ہو گیا یہ بھی اللہ کا، اور سب کو اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے۔ بیٹے کی وفات پر صبر کر لیا، اللہ تعالیٰ وہاں نوازے گا۔ مال کا نقصان ہو گیا، اللہ نے جو فیصلہ کر دیا اس پر راضی ہوں، اللہ وہاں بدلہ دے گا، ہے نا۔ بیٹے، پیارے بیٹے کی وفات ہوگی، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ بندے جب فرشتے جب اس کی روح کو لے کے جاتے ہیں اللہ کے دربار میں، اللہ فرماتے ہیں قبضتم روح ابن عبدی، میرے بندے کے بیٹے کی روح کو تم نے قبض کر لیا؟ فرشتے کہتے ہیں ہاں رب ہم نے قبض کر لیا۔ اللہ فرماتے ہیں قبضتم ثمرۃ فؤادہ، اس کے دل کے ٹکڑے کو اور پھل کو تم نے اس کی روح قبض کر لی؟ فرشتے کہتے ہیں ہاں۔ میرے بندے نے کیا کہا اس موقع پر؟ رویا، پیٹا، سینہ چاک کیا، بال نوچے، دیوار سے سر ٹکا؟ نہیں، پروردگار حمیدہ کا واسترجا، تیرے بندے نے کہا سب اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی کی تعریف ہے، انا للہ اس نے پڑھا، واسترجا انا للہ پڑھا، اور تیرے فیصلے پر اس نے رضامندی کا اظہار کیا۔ اللہ فرماتے اچھا تو پھر ایسا ہے کہ ابنوا لعبدی بیتا فی الجنہ، جنت میں میرے اس بندے کے لیے محل تیار کر دو، اور اس محل کے مین گیٹ پہ لکھ دو بیت الحمد، بیت الحمد، تعریف کا گھر۔ مصیبت کے موقع پر بھی اس نے الحمدللہ کا میری تعریف کی، میرا رب جو فیصلہ کرے میں اس پر راضی ہوں۔ تو بندہ یہ کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، اللہ وہاں نوازے گا۔ اس طرح جو صبر کرنے والے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ایسے بندوں پر تمہارے رب کی طرف سے، ان کے رب کی طرف سے خصوصی توجہ، صلوات، صلاۃ، درود جو ہم کہتے ہیں نا، یہ ترجمہ صلاۃ کا ہوتا ہے۔ انتہائی توجہ اللہ کی ایسے بندوں پر ہوتی ہے، خصوصی رحمت کی بارش ایسے بندوں پر ہوتی ہے۔ یہ دو نعمتیں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ اللہ فرما رہے ہیں ہدایت پر ہیں، صحیح راستے پر ہیں۔ تین نعمتیں اللہ کی طرف سے مل جاتی ہیں، خصوصی توجہ ایسے بندوں پر ہو جاتی ہے، رحمتوں کی بارش ان پر ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے یہ سرٹیفکیٹ مل گیا، یہ صحیح راستے پر چل رہے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسے بندوں میں شامل فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک۔